اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر بلایا اور وہاں پر یہ تحفہ عطا کیا۔ ذرا توجہ سے سنیے گا کہ معراج پر جب نبی علیہ السلام کی اللہ سے ملاقات ہوئی تو وہ معاملہ کیسا تھا۔ نبی علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، مقام تجلی، ثم دنا فتدلی وکان قاب قوسین او ادنی۔ تو نبی علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں 3 الفاظ کہے، التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ اب ایک عام طالب علم کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے، بھئی جب ملاقات کرتے ہیں تو السلام علیکم کہتے ہیں، شریعت کا حکم ہے افشوا السلام بینکم، تو نبی علیہ السلام نے خود سلام کیوں نہیں کیا؟ تو علماء نے اس کا جواب لکھا ہے کہ ہم سلام اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ دوسرے بندے کو سلامتی میں رکھے، مصیبتوں اور پریشانیوں سے بچائے، اور اللہ تعالیٰ کو تو کوئی مصیبت پریشانی نہیں ہے، ان کو السلام علیکم کہنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو خود سلام ہے۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے السلام علیکم نہیں کہا، بلکہ یہ کہا التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ اے اللہ، جتنی زبانی عبادتیں ہیں، قولی عبادتیں، وہ ساری کی ساری آپ کے لیے ہیں، جو مالی عبادتیں ہیں وہ بھی آپ کے لیے، اور جو بدنی عبادتیں ہیں وہ بھی آپ ہی کے لیے ہیں۔ تینوں طرح کی عبادتوں کے مستحق آپ ہیں، اور تینوں عبادتیں آپ کے لیے ہیں۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ اب جب نبی علیہ السلام نے 3 الفاظ میں اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب 3 لفظوں میں دیا، فرمایا السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے میرے محبوب، آپ کے اوپر اللہ کی سلامتی ہو، اور اللہ کی رحمت ہو، اور اللہ کی طرف سے برکتیں ہوں۔ جب نبی علیہ السلام کو اللہ نے ان الفاظ میں جواب دیا تو بعض احادیث میں آتا ہے کہ فرشتوں نے کلام کیا، اور بعض احادیث میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے اپنی امت کو یاد کیا اور امت کو بھی ان دعاؤں میں شریک کیا، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ تو قیامت تک آنے والے جتنے امتی تھے ان سب کو نبی علیہ السلام نے اس سلامتی کی دعا کے اندر شامل فرما لیا۔ یہ گفتگو تھی جو محب اور محبوب کے درمیان معراج پر ہوئی، اور اللہ نے اس کو التحیات کا حصہ بنا دیا۔ ہم التحیات میں جو پڑھتے ہیں یہ معراج کی گفتگو ہے جو ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اب اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو حکم دیا کہ آپ کی امت 50 نمازیں روزانہ ادا کرے گی۔ نبی علیہ السلام بہت خوش ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے۔ جب آپ کچھ نیچے آسمانوں پر آئے تو وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام انتظار میں تھے۔ ملاقات ہوئی، انہوں نے پوچھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کو کوئی تحفہ دیا؟ تو نبی علیہ السلام نے خوشی خوشی بتایا میری امت کو 50 نمازوں کا تحفہ ملا۔ ان کا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میری امت پر 2 نمازیں فرض تھیں اور ان کے لیے وہ 2 نمازیں پڑھنی بھی مشکل تھیں، 50 نمازیں تو بہت زیادہ ہیں، آپ پھر اللہ کی بارگاہ میں جائیے اور اللہ تعالیٰ سے عرض کیجئے اللہ اس میں کچھ کمی کر دیجئے، ڈسکاؤنٹ دے دیجئے۔ چنانچہ نبی علیہ السلام پھر اللہ کی بارگاہ میں گئے، عرض کیا، اللہ نے 5 نمازیں کم کر دی۔ پھر دوبارہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ بھی زیادہ ہیں 45، پھر گئے تو پھر اور 5 نمازیں کم ہو گئی۔ کرتے کرتے 9 مرتبہ اللہ کے حبیب تشریف لے گئے، اللہ نے 45 نمازیں معاف کر دیں۔ فرمایا میرے محبوب، آپ کی امت دن میں 5 نمازیں ادا کرے گی، ہم ان کے نام اعمال میں 50 نمازوں کا ثواب لکھیں گے۔ اب یہاں پر طالب علم کے ذہن میں چند سوال پیدا ہوتے ہیں۔ پہلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ ایک وقت میں 45 کا ڈسکاؤنٹ نہیں دے سکتے تھے؟ یہ کیا ہوا، 5 چھوڑ دی، پھر 5 چھوڑ دی، پھر 5 چھوڑ دی، 9 چکر لگوائے۔ علماء نے لکھا اس میں بھی حکمت تھی کہ اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر بلایا تو کفار اعتراض کر سکتے تھے، جی یہ تو 1 ٹائم تھا،
اللہ نے ان کو عروج عطا فرما دیا۔ اللہ نے فرمایا نہیں، یہ ون ٹائم کی بات نہیں ہے، جتنی بار میرے محبوب چاہیں گے اتنی بار نزول کریں گے، اتنی بار عروج کریں گے، میں نے ان کو ایسا معراج عطا فرما دیا۔ دوسرا سوال ذہن میں یہ پیدا ہوتا ہے، کیا موسیٰ علیہ السلام ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ذہین تھے کہ انہوں نے کہا کہ ڈسکاؤنٹ لے لیں اور نبی علیہ السلام کو خود خیال نہ آیا؟ علماء نے جواب لکھا ہے نہیں، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ ذہین تھے۔ خیال اس لیے نہیں آیا کہ نبی علیہ السلام کو اللہ کا دیدار نصیب ہوا تھا، محبوب کی تجلی نصیب ہوئی تھی، اور جب محبوب کی تجلی ہوتی ہے اس وقت عاشق اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھتا ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ اگر 500 نمازیں بھی روزانہ فرض فرما دیتے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس پر بھی لبیک کہہ دیتے۔ 50 نمازیں تو بات ہی کوئی نہیں تھی۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ موسیٰ علیہ کی حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تھا مصر کی عورتوں نے، تو وہ اپنی انگلیاں کاٹ بیٹھی تھیں۔ دیکھو ہوش میں نہ رہیں، انگلیاں کاٹ بیٹھی پھلوں کی بجائے۔ تو اگر مصر کی عورتوں پر یوسف علیہ السلام کے حسن کا یہ اثر ہوا تو نبی علیہ السلام کو تو اللہ کا حسن دیکھا تھا، آپ سوچئے ان کی کیا کیفیت ہوگی اس وقت۔ تو نبی علیہ السلام خوشی خوشی آ گئے کہ میری امت کو 50 نمازیں ملیں، مگر اللہ نے پھر اپنی رحمت سے ان کو 5 کر دیا۔ جو 5 ادا کرے گا اس کو 50 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ تو یہ وہ عبادت ہے جو اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلا کر عطا فرمائی۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔